السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے مناسک حج کی آسان ترتیب۔ پیارے بھائیوں، حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ افراد یہ ہے کہ عازم میقات سے صرف حج کا احرام باندھے، عمرہ اس میں شامل نہ ہو اور احرام ہی کی حالت میں حج کی خاص ایام تک رہے، حتیٰ کہ 10 ذی الحجہ کو رمی اور حلق یا قصر کے بعد ہی احرام کھولے۔ قران یہ ہے کہ عازم میقات سے عمرہ اور حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھے اور مکہ پہنچ کر عمرہ کے تمام اعمال ادا کرے سوائے حلق یا قصر کے، اور احرام ہی کی حالت میں 10 ذی الحجہ تک بالکل اسی طرح رہے جیسے افراد والے، یہاں تک کہ رمی، قربانی اور حلق یا قصر کے ساتھ احرام کھولے۔ اور حج تمتع یہ ہے کہ عازم میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھے، حج کو اس میں شامل نہ کرے اور مکہ پہنچ کر عمرہ کے اعمال پورے کر کے احرام کھول دے، اور 8 ذی الحجہ کو اثر نو مکہ سے حج کا احرام باندھے۔ حج کی یہ صورت سب سے آسان ہے۔ پاکستان اور ہندوستان سے جانے والے اکثر عازمین حج تمتع ہی کرتے ہیں، اس لیے یہاں حج تمتع ہی کے افعال کی ترتیب اختصار کے ساتھ نقل کی جا رہی ہے۔ احقر نے اختلاف سے بچتے ہوئے ان تمام اعمال کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے جن کے پورا کر لینے سے حج ادا ہو جائے گا، لیکن حج میں کئی طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، کبھی اعمال میں کمی یا ترک کے سبب، اور کبھی احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی کے سبب۔ لیکن ان تمام مسائل کا احاطہ چونکہ ایک ویڈیو میں ناممکن ہے، اس لیے اگر کسی عازم کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس کا تذکرہ یہاں نہیں تو علماء سے رجوع کرے۔ حج تمتع کے افعال کی ترتیب اس طرح ہے۔ پیارے بھائیوں، روانگی کا دن، روانگی سے پہلے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے، یعنی حج کے سفر سے صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی نیت ہو۔ ریا، شہرت، حاجی کہلانے کا شوق، سیاحت یا تجارت غرض نہ ہو، ورنہ ساری محنت برباد اور سارا خرچ حکارت ہو جائے گا۔ روانگی کے دن بدن کی صفائی اور غسل سے فارغ ہو کر احرام کے کپڑے پہنے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اگر مکروہ وقت نہ ہو جہاز پر سوار ہو، جب میقات کے قریب پہنچے تو صرف عمرہ کی نیت کرے۔ اتنا کہہ لینا کافی ہے، اللہم لبیک عمرتن، یا اردو میں کہیں یا اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ ہمارے میقات یلملم ہے جو جدہ سے تقریباً 75 میل پہلے ہے۔ اگر جہاز میں نیند آ جائے یا دوری کے پتہ نہ چلنے کا خدشہ ہو تو جہاز میں سوار ہونے کے 1 یا 2 گھنٹہ کے بعد میقات سے پہلے ہی عمرہ کی نیت کر لے۔ عمرہ یا حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کو ہی احرام باندھنا یا احرام میں داخل ہونا کہتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، بغیر احرام کے یعنی بغیر عمرہ یا حج کی نیت کی اور تلبیہ پڑھے میقات سے گزر جانے پر ایک دم یعنی قربانی واجب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیے۔ ویسے جہاز کا کیپٹن میقات آنے سے پہلے اعلان کر دیتا ہے۔ اگر جہاز جدہ کے بجائے مدینہ منورہ جا رہی ہو تو یہاں سے یا راستے میں احرام باندھنے کی ضرورت نہیں۔ مدینہ سے مکہ کے سفر میں ذوالحلیفہ یعنی بیر علی سے
عمرہ کے احرام کی نیت کرے۔ بہرحال نیت کے بعد مرد بلند آواز سے اور عورت آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھے۔ نیت کر کے ایک بار تلبیہ پڑھنے سے ہی آدمی احرام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن تلبیہ جب بھی پڑھے 3 بار پڑھے اور پورے سفر میں اس کا ورد زبان پر ہو، خصوصاً تغیر حالت کے وقت۔ تلبیہ یہ ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ میں حاضر ہوں، بے شک سب تعریف اور نعمت آپ ہی کے لیے ہے اور سارا جہان ہی آپ کا ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ اب آپ احرام کی حالت میں آ گئے، لہٰذا کچھ چیزیں آپ پر ممنوع ہو گئی، اس کا خیال رکھیے۔ جیسے مرد کو سلا ہوا کپڑا پہننا، عورت سب کچھ پہن سکتی ہے، صرف دستانہ نہ پہنے۔ نمبر 2، سر اور چہرہ کا ڈھانکنا، عورت سر ڈھانکے گی لیکن چہرہ نہیں۔ نمبر 3، خوشبو کا استعمال۔ نمبر 4، سر یا جسم کا بال کاٹنا یا مونڈنا۔ نمبر 5، ناخن کاٹنا۔ نمبر 6، خشکی کا شکار کرنا، خواہ کوئی کیڑا ہی ہو۔ نمبر 7، مرد کے لیے جوتا اور موزہ پہننا، عورت دونوں پہن سکتے ہیں۔ نمبر 8، شہوت کی باتیں یا شہوت کے کام کرنا۔ نمبر 9، لڑائی جھگڑے کرنا۔ نمبر 10، گناہ کا کوئی بھی کام کرنا۔ جدہ پہنچنے کے بعد ضروری کارروائیاں ہوں گی، پھر آپ مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے، اور اگر آپ پہلے مدینہ پہنچ گئے تو وہاں 1 ہفتہ یا 10 دنوں کے قیام کے بعد آپ کو مکہ مکرمہ لے جایا جائے گا۔ پیارے بھائیوں، مکہ پہنچنے کا دن، مکہ پہنچنے اور ہوٹل میں داخلہ کے بعد سامان وغیرہ ترتیب سے رکھ کر ضروریات سے فارغ ہوں، پھر وضو کر کے حرم کی طرف چلے۔ مسجد حرام میں جس دروازہ سے داخل ہو اس کا نمبر ذہن نشین کر لے تاکہ لوٹنے میں آسانی ہو۔ کعبہ پر جب پہلے نگاہ پڑے تو تکبیر یعنی اللہ اکبر کہیں، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اب آپ کو عمرہ کے اعمال ادا کرنے ہیں، یعنی طواف، سعی اور حلق یا قصر۔ سب سے پہلے طواف کرے۔ طواف کے لیے کعبہ کے حجر اسود والے کونے کی طرف آئیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دے۔ مرد احرام کی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر اوڑھ لے، یعنی اجتباء کرے، پھر طواف کی نیت کرے۔ دل میں ارادہ کر لے کہ میں عمرہ کا طواف کر رہا ہوں، پھر حجر اسود والے رکن یعنی کارنر کے بالکل سامنے آ جائے۔ کعبہ کی طرف رخ کر کے بسم اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد کہہ کر ہاتھ اٹھا کر گرا دے، پھر استلام کرے، یعنی حجر اسود کو بوسہ دے یا کم از کم چھو لے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو